کیا اسرائیل اپنی افواج کے ساتھ حزب اللہ اور لیبنان پہ حملہ کرنے والا ہے؟ لیٹ علی شو یو کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. جو فسادات اور جو جنگ ایک طریقے سے چھڑی ہوئی ہے حزب اللہ، لبنان اور اسرائیلی فورسز کے درمیان، وہ ایک زینت پہ پہنچ رہی ہے اور اسرائیلی فورسز اب حاوی ہو گئے ہیں لیبنان کے اوپر. لگ رہا ہے کہ جو کوششیں چل رہی ہیں ایک طرف امریکہ کی، دوسری جانب جو اور عرب ممالک ہیں ان کی، کہ ایک سیز فائر ہو جائے، وہ اسرائیل فی الحال ماننے سے تیار نہیں ہے ان شرائط کو. اور اسرائیلی جو لیڈرز ہیں ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ اپنے ریزروسٹ فورسز کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس تیار ہو جاؤ انٹر ہونے کے لیے، گراؤنڈ فورسز انٹر ہونے کے لیے لبنان کے اندر. ایسے وقت پہ جب جو اسرائیل کی ناردرن جو حصہ ہے، یعنی شمالی اسرائیل، ایک طریقے سے خالی ہو گیا ہے. وہاں پہ کوئی 2 سے 2.5 لاکھ لوگ یہ جنگ ہونے سے اکتوبر 7 سے پہلے موجود تھے. پھر اکتوبر 7 کے بعد اور اسپیشلی دسمبر اور جنوری کے بعد جب حزب اللہ نے شرکت کرنا شروع کر دی، بمباریاں کرنا شروع کر دیں اور اسرائیل نے ریٹیلیشن شروع کی اور پھر اپنے یہ ایک اسپائرل ہو گیا، تو اس کے بعد سے بہت سارے لوگوں کو نقل مکانی کر کے اور ایریاز میں جانا پڑا ہے. اور اس کی وجہ سے ایک پورا آلریڈی اسٹرین جو سسٹم ہے اسرائیل کا سوشل ویلفیئر، وہ اور اپنا اس کے اوپر پریشر پڑ گیا ہے. اکانومی جو ہے شمال کی وہ بالکل سٹینڈ سٹل پہ آ کے رک گئی ہے. اور ایون جو ایریاز جیسے تل اویو ہے، جروسلم ہے، نیچے کی طرف ایشکلون ہے، ان کی اکانومیز کے اوپر بھی بہت اثر پڑ رہا ہے. تو اسرائیل کے اوپر بہت پریشر تھا کہ وہ کسی طریقے سے بیلنس دوبارہ کریٹ کرے. اور اب اس نے اتنا یعنی دہشت پھیلا دی ہے لبنان کے اندر کہ اب وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کسی بھی وقت یہ جنگ شروع ہو سکتی ہے. اور نہ صرف لیبنیز تو پھنسے، حزب اللہ تو پھنسا ہوا ہے اس ساؤتھ کے اندر، مگر ایک کینیڈین خاتون اور ان کے شوہر عمر دراز تھے، وہ دونوں، وہ پچھلے 5 سال سے لیبنیز تھے. مگر 1996 میں لیبنان کی جو جنگ ہوئی تھی 90s کے اندر، 80s اور 90s کی جنگ کو، وہ سول وار کو، وہ بھاگ کے کینیڈا آئے، آٹوا میں سیٹل کیا اپنے 5 بچوں کے ساتھ. اور یہاں پہ وہ رہائش پذیر تھے 2019 تک، جب انہوں نے فیصلہ کیا اس ہسبینڈ اور وائف نے کہ وہ واپس جائیں گے لبنان اور ادھر جا کے وہ ساؤتھ میں میرے خیال سے بیکا ویلی کے اندر سیٹل ہو گئے. اور اب یہ جب جنگ چھڑی تو پھر وہ وہاں سے نکلے اپنی گاڑی کے اندر، میاں بیوی، اور پھر پتہ لگا کہ جی ان کی گاڑی کے اوپر اٹیک ہو گیا، اسرائیلی اسٹرائک ہوئی اور وہ دونوں شہید ہو گئے، جہاں بھاگ ہو گئے. تو یہ اب چیز پھیل رہی ہے. 600 لوگ ایک 24 گھنٹے کی ونڈو میں قتل کر دینا کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی آسان چیز نہیں ہے، مگر اسرائیل نے یہ کیا. تھوڑا سا اس کے اوپر حزب اللہ کے اوپر بھی ذرا نگاہ مار لیں کہ حزب اللہ ہے کیا، اس کی اپنا کیا فاؤنڈیشنز کیا تھیں اور کہاں سے اس کی شروعات ہوئی اور کیوں اس کی شروعات ہوئی. تو بیسکلی حزب اللہ کو ہم نے ایک لیبنان وہ ایک زمانے میں لیبنان کو کہتے تھے کہ یہ ہے فرانس آف دا مڈل ایسٹ، اور بیروت کو کہتے تھے یہ پیرس آف دا مڈل ایسٹ ہے. مگر اسرائیل اور اسرائیلی بربریت اور جو جنگیں ہوئیں اس خطے کے اندر 1960s میں، 70s میں، 80s میں، اس کے بعد ایک رسپانس جو شروع ہوا. اور آپ یاد رکھیں 1971 کے اندر ایرانین ریولوشن جو ہوئی، اس نے بھی بہت ساری چیزوں کو انسپائر کیا. ان میں سے ایک انسپریشن حاصل کی حزب اللہ نے، جو ایک شیعہ ملیشیا کے طور پہ شروع ہوا 1980s کے اندر. لبنان کے اندر اسرائیل کا قبضہ تھا، امریکہ کا قبضہ تھا، اور وہ دونوں لگے ہوئے تھے. اسرائیل صابرہ اور شٹیلا کے اندر ایریل شرون صاحب میسیکر کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے فلسطینیوں کو. بہت سارے فلسطینی یہاں پہ نقل مکانی کر کے 1948 سے ان 2 کیمپس کے اندر رہائش پذیر تھے. تو اس انوائرمنٹ میں کرسچن ملیشیاز جو تھے لیبنیز، ان کو اسرائیلی فورسز بھی یوز کر رہے تھے، جارجاز فار ایگزامپل. تو ہر کوئی ایک اسٹیرائڈز کے اوپر جو موومنٹس ہی چلی ہوئی تھی. ایرانین ریولوشن سے جو انسپریشن حاصل کی وہ پھر حزب اللہ جو شیعہ لیبنیز تھے انہوں نے حاصل کی، اور یہ ایک موومنٹ شروع ہوئی.
جس کے اب اس کے معنی ہے تنظیم، یعنی اللہ کی تنظیم حزب اللہ اگر آپ دیکھا جائے، اور 1992 سے لے کے اب تک اس کے سیکرٹری جنرل ہیں حسن نصر اللہ، یعنی آپ لگا لیں کہ 32 سال سے حسن نصر اللہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ اب لیبنیز پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہے، لیبنیز سوشل ایک پولیٹیکل گروپ بھی سامنے بن کے یہ سامنے آ گیا ہے، اور اس نے بہت ساری آپ کہہ لیں شہادتیں بھی دی ہیں، کیونکہ یہ رسپانس میں آیا تھا جو اسرائیلی انویژن تھی 1982 کی، اس کے رسپانس میں حزب اللہ کو تنظیم دی گئی تھی، اور لیبنی شیعہ کلیرکس جو تھے، امام جو تھے، انہوں نے مل کے کہا تھا کہ جی ہم لڑیں گے، اور سپورٹ ان کو حاصل تھی ایران سے، ایرانی ریولوشنری گارڈ سے، اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز بھی کیا، اور ان کی سب سے بڑی کامیابی اسی وقت یعنی ایک سال کے اندر اندر ہوئی جب انہوں نے امریکی اور فرینچ بیرکس جو تھے بیروت کے اندر اور ان کے فورسز کے اوپر اٹیک کیا، اور درجنوں کے حساب سے امریکی سولجرز اور فرینچ سولجرز اور فورن سولجرز کو انہوں نے جاں بحق کیا، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو ایک طریقے سے اسٹیبلش کر لیا کہ جی ہم ایک ایسی قوت ہیں جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ پہلے تو اندر انہوں نے ایک کمپرومائز ریچ کی، ایک سیٹ اپ کو سپورٹ کیا جو ابھی تک برقرار ہے، اور اس کے اندر ایک کرسچن پریزیڈنٹ ہے لیبنان کے اندر، ایک سنی پرائم منسٹر ہے، اور پھر ایک شیعہ پرائم منسٹر، یعنی ایک کمپلیکیٹڈ ایک سٹرکچر ہے ان کی گورننس کا، مگر ان کی اور رفیق حریری صاحب جو ایک سنی لیبنیز کلرک تھے، اب یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ بشار الاساد حزب اللہ اور ایران ان کے قتل میں، اساسینیشن میں شامل تھے، لیکن حزب اللہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اچھا، لیبنان کے اندر سیرین کی ایک طریقے سے آپ کہہ لیں بشار الاساد کے والد سے، حافظ الاساد کے ٹائم سے لے کے آکوپیشن بھی رہی، لیبنیز فورسز جب نکلے تو پھر حزب اللہ کے ساتھ ان کی بھی ڈیلنگز رہیں۔ اچھا، جب لیبنیز فورسز نکلے وہاں سے تو پھر 2006 کے اندر اسرائیلی بھی گھس گئے، پھر اسرائیلیوں کو انہوں نے پیٹ کے باہر نکالا، اور اس کے بعد حزب اللہ کی جو موومنٹ تھی وہ اور بڑھ گئی، یعنی وہ سیاست میں بھی گھس گئے۔ 2008 کے اندر انہوں نے اپنی کیبنٹ اور ان سب چیزوں کو بھی آگے بڑھایا، مگر مسئلہ کہاں سے آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے ان کا اور جو حریری صاحب تھے ان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے جب انہوں نے اپنے آپ کو اتنا سیاست کے اندر گھسا لیا، اور اس کے بعد فال آؤٹ بھی ہوا، آبویسلی سیرینز کو بھی نکلنا پڑا، اور آج آ کے حزب اللہ یہاں پہ کھڑا ہے کہ اس کے پاس کئی مسائلز ہیں۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو حزب اللہ کی ٹوٹل پرسنل اسٹرینتھ وہ کہتے ہیں تقریباً 60,000، 60 سے 70,000 حزب اللہ کے فائٹرز ہیں، مگر ان کو فنڈنگ آتی ہے، کہتے ہیں تقریباً $1 ارب انہیں ملتا ہے ایران سے، جو ہر سال الیجڈلی ملتا رہا ہے تقریباً 900 ملین یا $1 ارب۔ اس کے علاوہ اب ان کا ایک پریشر پوائنٹ حماس کے ساتھ بھی ایک نیکسس بن گیا ہے یہ غازہ وار کے بعد، تو وہ دونوں طرف سے پریشر کر رہے ہیں انہوں نے، مگر یہ جو پیجر اٹیکس ہوئے، دھماکے ہوئے، اور اسرائیلی ڈومینیشن، ان کی کمیونیکیشن، ان کے سینئر لیڈرز کو مارنا، اور اب یہ خطرہ کہ گراؤنڈ انویژن کا، تو ڈیفینیٹلی اتنا پریشر حزب اللہ نے کئی سال سے 2006 کی جنگ سے ایٹ لیسٹ نہیں سہا ہوگا، اور اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا رسپانس ہو سکتا ہے حزب اللہ کا اگینسٹ اسرائیلی بربریت۔ اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا، ایک بات کر رہے ہیں کہ جی 21 دن کی سیز فائر، یعنی جو امریکہ بھی سپورٹ کرے گا، فرانس بھی اسے سپورٹ کر رہا ہے۔ اچھا، فرانس کا بھی اس کے اندر ایک بہت بڑا ہوا ہے کیونکہ فرینچ انفلوئنس لیبنان کے اندر، سائکس پیکو ورلڈ وار 1 سے یہ سب فرانس کے بھی اور برطانیہ کے اس کے اندر آتے تھے، پرویو کے اندر آتے تھے، اور مکرون صاحب کی تو وزٹس بھی ہوئی ہیں بیروت کی طرف، اور بیروت کا جو بلاسٹ ہوا تھا اگر آپ کو یاد پڑتا ہے چند سال پہلے، تو اس سے ہی بہت بڑا امپیکٹ ہوا تھا، بہت سارے لوگ نکلے بھی، تو ایک بہت کمپلیکیٹ سچویشن ہے، اکنامکلی بہت کرپٹ ملک ہے، اور یہاں پہ یعنی کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، انفلیشن بہت اوپر چلی گئی ہے، لوگ بوریاں بھر کے یعنی بریڈ لینے کے لیے جاتے ہیں، جو اور مگر اس کے اندر بہت امیر لوگ بھی ہیں جن کا ڈائسپورا فرانس میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو کرسچن ہیں
وہ فرینچ سکولز یا فرینچ بولتے ہیں یا بولتے تھے ہسٹوریکلی. کرسچن کمیونٹیز جو تھیں، دروز کمیونٹیز جو تھیں لبنان کے اندر. جو شیعہ تھے وہ زیادہ تر عربی بولتے تھے یا ان کا عربی کے اندر زیادہ وہ تھا. جو سنی تھے ان کی ایجوکیشن انگلش اسکولنگ کے اندر ہوتی تھی. یعنی ڈفرینٹ شیڈز ہیں اس کے اندر. تو آپ دیکھیں گے کرسچن فرینچ اسپیکرز آپ کو ملیں گے لیبنان سے. فرینچ بھی بولتے ہیں، انگلش بھی بولتے ہیں، عربک بھی بولتے ہیں. تو بہت ہی ملٹی لنگول قسم کا ایک وہ ملک ہے. سنی بھی اس طریقے سے، شیعہ بھی اس طریقے سے. اور ان کی آئیڈینٹی، لیبنیز آئیڈینٹی، ایسے آبادی تو صرف 7 ملین ہے مگر ان کا ڈائسپورا بہت بڑا ہے. اور ان کا جو آؤٹ سائز انفلوئنس ہے کلچر کے اوپر، ان کی جو عربک ہے لیونٹین لیبنیز عربک سب سے بہترین عربک سمجھی جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں، کلچرل ایسپیکٹ ڈیفینیٹلی ہے. اور یہ تو قدیم علاقے ہیں. یہاں پہ اسرائیل ہو گیا، لیونٹائن ہو گیا جس کے اندر لبنان آتا ہے، سیریا آتا ہے، یہ ٹرانس جارڈن کا بھی تھوڑا بہت ایریا آتا ہے. تو یہاں کے لوگ تو قدیم لوگ ہیں، یہاں پہ دین آئے تھے. کئی پیغمبر، یعنی میجورٹی پیغمبر جو ہماری کتابوں کے اندر ہیں، ریڈ کتابوں میں، وہ ان ایریا سے آئے تھے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا یہ رچ اور ایک ملٹی لیئرڈ اور کمپلیکس ایک یہ انوائرمنٹ ہے جہاں پہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور تھوڑی آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. اسی لیے سپورٹ کریں انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور اپڈیٹس لے کے آتے رہیں گے. اگلی بار تک اللہ حافظ.